السلام علیکم ناظرین اکرامی، اسٹیپ آؤٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام سے اسلامی سال 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کے لیے غم اور سوگواری ساتھ لاتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا اور یزید اور اس کی فوج نے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور انہیں شہید کر دیا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں ایک طرف حضرت امام حسین تھے تو دوسری طرف یزید ملعون، جو ظلم و ستم کی مثال بنا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف علم جہاد اس لیے بلند کیا کہ اس نے بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے کے علاوہ ہر قسم کی برائیوں کو فروغ دیا اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے اپنے پاک خون سے دین اسلام کے درخت کی آبیاری کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ کربلا کی مکمل تاریخ اور حضرت امام حسین کی عظیم شہادت اور یزید ملعون کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ واقعہ عراق کے شہر کوفہ کے مقام کربلا میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو بمطابق 9 یا 10 اکتوبر کو 680 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ سانحہ حق و باطل کی عظیم جنگ ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اس میں کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا اور اسلام کا علم بلند کیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن ابن علی پر ختم ہو چکا تھا اور بادشاہی نظام حکومت کی شروعات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی، اور جب سن 60 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید تمام تر بڑی برائیوں سے بھرپور ایک غلیظ انسان تھا اور خلافت پر بیٹھنے کے لیے کسی بھی طرح سے اہل نہیں تھا، اور اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ایک بڑا مسئلہ جو اپنے لیے محسوس کیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت لینے سے مکمل انکار کر دیا تھا۔ باقی لوگوں نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے ان 3 لوگوں کے۔ دوسری طرف یزید کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی اس کے خلاف خلافت کا اعلان ہی نہ کر دے اور یہ نہ ہو کہ کوفہ کے لوگ اس کی حکومت کے خلاف ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف حضرت امام حسین کی خلافت کا دعویٰ کرنے کی صورت میں عراق میں بغاوت کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ اس لیے یزید نے ان تینوں عظیم ہستیوں کی بیعت لینا اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ اہم سمجھا، اور اس کے لیے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو اس نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان تینوں حضرات سے بیعت لینے کا سخت حکم جاری کر دیا۔ ولید بن عقبہ سخت گھبرایا اور اپنے نائب مروان بن حکم سے مشورہ لینا چاہا، جو کہ ایک سخت جابر اور گھمنڈی شخص تھا۔ اس نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا کہ ان تینوں حضرات کو بلا کر ان کو بیعت کا حکم دیا جائے، اگر یہ لوگ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو قاصد بھیج کر بلا لیا اور پھر پہلے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے بھی کہا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت امام بن حنفیہ کے مشورے پر مکہ تشریف لے گئے۔ ادھر جب یزید کو امام عالی مقام کی ہجرت کا علم ہوا تو اس نے انتہائی غصے کی حالت میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ مکہ معظمہ پہنچنے پر بڑی تعداد میں لوگ آپ کی زیارت اور حاضری دینے کے لیے آنے لگے۔ اس دوران آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت نہ لی، اور ادھر عراق کے شہر کوفہ میں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کا دارالخلافہ بنایا گیا تھا، کیونکہ آپ نے مدینہ منورہ کی تعظیم کی خاطر دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا تھا، اور آپ کے چاہنے والے یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، لہٰذا کوفہ کے لوگ حضرت سلمان بن سعد خزامی کے گھر جمع ہوئے
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع ہو گئے، جس میں دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کی بیعت لے لیں۔ امام عالی مقام نے ان حالات اور کوفی لوگوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کوفہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 فرزندان کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ یزید کو جب حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے خوفزدہ کرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے سے منع کرے۔ ان حالات سے گھبرا کر اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے سے اور ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پر زمین تنگ کر دی گئی اور حضرت مسلم بن عقیل کو دونوں شہزادوں سمیت دھوکہ دہی سے شہید کر دیا گیا۔ ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مسلم بن عقیل کا پیغام ملتے ہی مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، جب آپ کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے بلانے پر یہاں آیا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں تو میں اپنا رخ بدل لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے اور مقام کربلا پر پہنچ کر پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ نے یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور خیمے گاڑ لیے۔ اس پر یزید کی فوج بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئی، جس کی قیادت ابن سعد کر رہا تھا، جو کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور حضرت امام حسین کے انکار پر 7ویں محرم الحرام کو خانوادہ رسول پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، مگر ننھے بچوں کی پیاس سے مجبور ہو کر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تو زخمی حالت میں واپس آئے اور اسی دوران حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ تیروں سے چھلنی معصوم علی اصغر کی شہادت کے بعد باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا اور پھر وہ تاریخی دن آن پہنچا جسے یوم عاشور کہتے ہیں۔ جناب حر نے ان حالات میں یزیدی فوج سے بغاوت کی اور خود کو امام حسین کے قدموں میں قربان کر دیا۔ دوپہر تک کئی وفادار جام شہادت نوش فرما چکے تھے اور اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی قوت بخش دی، جو اپنے نوجوانوں کی لاشیں لاتے اور پھر دوسروں کو اچھے جذبے کے ساتھ میدان میں بھیجتے۔ اس شدید گرمی، پیاس اور یاسیت میں امام علی مقام نے نہایت جرأت سے اپنے جانشینوں کو اپنے پیارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیتے ہوئے ظلم کی ہر شاخ کو شکست دے دی تھی۔ اب وقت نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت سے لڑتے ہوئے باطل دشمن کی صفوں میں انتہائی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ باطل اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود امام حسین کو زیر نہ کر سکے اور ابن سعد کی فوج کی بے بسی قابل دید تھی۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو تاریخ نے دیکھا کہ شمر ملعون نے سجدہ عشق میں حضرت امام حسین کی گردن مبارک پر وار کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا اور آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لہرایا تاکہ اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کر سکیں۔ یوں یہ عظیم شہادت اپنے انجام کو پہنچی۔ یہ سر کٹ کر بھی سر بلند ہو گیا اور خواتین کو بی بی زینب کی قیادت میں دمشق کے دربار یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تھا حسین آج بھی زندہ ہے۔ معزز سامعین، حق و باطل، حسینیت اور یزیدیت کے وہ نام ہیں جو تا ابد یاد رکھے جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مثال بن کے رہیں گے۔ اب یزید کا انجام سنیے۔
واقعہ کربلا کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یزید ملعون انتہائی ہلاکت خیز اور موذی بیماری، پیٹ درد اور شدید آنتوں کی تکلیف کا شکار ہو گیا، اور جب اپنی موت کا یقین کر چکا تو بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی پیشکش کرنا چاہی، جس پر بیٹے نے یہ کہہ کر وہ تخت انتہائی نفرت سے ٹھکرا دیا کہ جس تخت کے نیچے نبی کی آل کے خون کے دھبے ہوں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، جس پر یزید نے ایک چیخ ماری اور یوں ہی تڑپتے تڑپتے جہنم واصل ہوا۔ سانحہ کربلا حریت اور آزادی کے متوالوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور حسین ایک عظیم شہید۔ ناظرین گرامی، یہ تمام حالات و واقعات باقاعدہ تحقیق اور مختلف کتب کے مطالعے سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔